کبھی اس حکومت کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی اس سپر پاور کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی اس سپر پاور کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا بندہ کو انہی میں سے کوئی ایک آدمی آگے نکل کے عالم دین کی باتیں ان کو بتاتا ہے تو اس کے اوپر پھر یہی اعتراضات کر دیتے ہیں، ارے اس کو ہم جانتے ہیں، وہ تو فلاں مولانا مسجد کا مولوی ہے۔ تو بھائی مسجد کا مولوی تو کیا ہوا، وہ حق کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، اس بات کو دیکھو تم۔ تو اس قسم کے ہیرے بہانے گھڑ کے وہ لوگ پھر اپنے گمراہی پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ علامہ خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو لوگ زندگی میں ان کی مخالفت کرتے رہے بعض لوگ، لیکن جب انتقال ہوا تو اتنا بڑا جنازہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کا ہوا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں ہاں وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، ہم ان کو سمجھے نہیں۔ کتنے منکرین کے بیان آئے ہیں، لیکن جب وہ حق بول رہے تھے اس کو نہیں مانا، اور اب بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، کافر کہتے تھے کہ فرشتہ ہونا چاہیے نبی، انسان ہم جیسا انسان جو ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر زمین میں ملائکہ رہتے یمشون مطمئنین، اور زمین میں چین سے چلتے پھرتے، یعنی زمین کے آباد کار اگر ملائکہ ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر رسول بھی فرشتہ ہی اتارتے، ہم ان پر رسول بھی پھر فرشتہ ہی اتارتے اگر زمین پہ ملائکہ رہتے تو۔ لیکن بھائی زمین پہ ملائکہ نہیں رہتے، زمین پہ تم بشر رہتے ہو، تو تمہارے درمیان میں جو رسول اتارا ہے وہ بشر ہی اتارا۔ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ تمہاری جنس سے رسول بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ تمہارے لیے نمونہ ہو سکے۔ اگر فرشتہ بھیج دیا جاتا اور وہ تمہیں عمل کر کے دکھاتا تو تم کل بہانہ گھڑتے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں، یہ تو کر سکتا ہے، ہم تو بشر ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر ہی کو بھیجا، لیکن اعلیٰ بشر کو بھیجا، اور انہوں نے سارے کے سارے کام کر کے دکھائے، باوجود یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے، دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ہم تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی چیزوں کی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھ کو 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہیں، محبوب کرائی گئی ہیں، یعنی میں پسند نہیں کرتا ان کو، لیکن اللہ نے مجھے کروا دی ہیں، اور وہ بھی دنیا سے، میری نہیں تمہاری دنیا سے۔ مجھے دنیا پسند نہیں ہے، یہ دنیا تم لوگوں کی ہے، میں تو وہ اعلیٰ بشر ہوں جس کو اس دنیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیا 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہے؟ الطیب والمرء والصلاۃ، خوشبو، عورت اور نماز، اور فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ تو ایسے بشر ہے، لیکن ان کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ ہمارے نمونہ ہو۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، حضور بھی کھاتے پیتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ محتاج تھے کھانے پینے کے، ارے وہ تو خود فرماتے ہیں انی ابیت عند ربی فیطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی مجھ کو پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے کون سا بشر ہے جو اپنے رب کے پاس سے رات گزارتا ہے؟ جس کو رب کھلاتا ہو ڈائریکٹ، جس کو رب پلاتا ہو ڈائریکٹ، وہ تو ایسے بشر ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں انی لا انسا ولکن انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھ کو بلایا جاتا ہے۔ کیوں بلایا جاتا ہے؟ لیستنا بھی، تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے میرا بھولنا، کہ تم بھی اگر کل کو بھول جاؤ تو تمہیں کیا کرنا تمہیں پتہ چل جائے، ورنہ تو تم کل کو بھولو گے تو کہو نبی تو نہیں بھولے، نبی تو اب ہم کیا کریں، ہم تو بھول گئے۔ تو حضور نے بتا دیا نہیں تم بھی بھول جاؤ تو پھر ایسا ایسا کر لینا۔ تو ہمارے ہی لیے ان کو بلایا گیا، ہمارے ہی لیے ان کو بلایا گیا تاکہ ہمارے میں سنت آ جائے۔ تو وہ بشر تو ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں، بہت اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ زمین پہ انسان بستے اس لیے انسانی رسول بھیجا ہے ہم نے، لیکن بات کیا ہے اگر فرشتے بستے، فرشتے ہی کو رسول بناتے تو تب بھی تم مانتے نہیں،
تب بھی معجزہ طلب کرتے ہیں کہ بھائی رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ. تو نبی علیہ السلام کو بشروں میں بشر بنا کے رسول بھیجا جن کی نورانیت کامل تھی، لیکن ان سے بھی تم نے معجزہ مانگا تو معجزہ تو انہوں نے دکھا دیا. اصل چیز تو معجزہ ہے کہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل معجزہ ہوتا ہے. اور معجزہ کیا ہوتا ہے کہ نبی دعویٰ کرتا ہے اور دعوے پہ پھر دلیل کے طور پہ معجزہ پیش کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور پھر معجزہ پیش کرتا ہے. تو یہ اس کے نبوت کو ثابت کرتا ہے. اچھا، غیر نبی نبوت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، لیکن دعویٰ کرنے کے بعد اپنی نبوت پہ کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ معجزہ پیش کرنے کی بھی صورت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کرے گا، اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن جو باتیں اس نے معجزے کے طور پہ بولی تھی سب الٹی ہو گئی. یہاں تک کہ ٹوائلٹ کے اندر جو ناپاکی کی حالت میں مرا وہ ذلیل و رسوا ہو کر. تو اس کو بنایا گیا تھا نبی. اسی طرح اور بھی نبی آئے، جھوٹے نبی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب لوگوں نے کہا ذرا معجزہ دکھاؤ، تو جو وہ کہتے تھے کہ بھی ابھی آسمان سے بارش برسا دوں گا، تو اس کے نتیجے میں قحط پڑ جاتا ہے، بارش نہیں برستی تھی، الٹا ہی کام ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا فرق ہے کہ نبی نبوت کا دعویٰ کر کے اس میں معجزہ بھی دکھاتا ہے. لیکن یہ بھی بات خیال میں رہے، آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمیں یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اگر تم نبی ہو تو پھر معجزہ دکھاؤ، کیونکہ اب تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ علم آ چکا کہ وہ آخری نبی آ چکے ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. تو پھر جھوٹ اور سچ کی کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے بتا دیا کہ اصل مدارکار معجزے پہ، اور معجزہ تو تمہیں دکھایا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. یہ قرآن ایسا معجزہ لے کر آئے ہیں، تم لوگوں کی زبانیں دنگ ہو گئی ہیں، تو دنگ ہو گئی ہیں، تم بولنے کے قابل نہیں رہے. اس کلام کے سامنے تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا فخر تھا، تیرے آگے سب ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسے بے بس ہو گئے تھے قرآن کے سامنے.